بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں انسا کیانی اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہے جمشید انصاری. جمشید انصاری, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. اور جب بھی میں آپ سے کوئی سوال کرتی ہوں تو آپ اس کا اتنی تفصیل میں جواب دیتے ہیں کہ پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے. تو میں نے سوچا آج کے اس ویڈیو میں آپ صرف ایک ٹاپک پہ بات کی جائے اور اس پہ آپ تفصیل سے جو ہے نا ہمیں بتائیں اور ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں. تو میرا آج کا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو آزادی مارچ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کراچی سے شروع کیا, اسلام آباد آ کے پہنچ گیا ہے, تو اس میں جو پارٹیز شامل ہیں ان کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور ان کا جو پولیٹکس میں سیاست میں کردار ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ جی. اچھا, سب سے پہلی بات یہ کہ آج میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو چند ظاہر تمام پارٹیوں کے کردار پہ ایک ویڈیو میں تو بات کی نہیں جا سکتی, نہ اتنی تفصیل سے اس کا احاطہ کیا جا سکتا ہے. تو چند پارٹیاں یہ ایک ایپیسوڈ پھر شروع کر لیتے ہیں مختلف ویڈیوز میں, تاکہ وقتاً فوقتاً جو ہے ناظرین کو آگاہی ملتی رہے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج میں چند واقعات بتاؤں ناظرین کو کہ آج جو 2-3-4 پارٹیز ہیں, جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ تمام پارٹیوں کے جو پولیٹیکل کردار ہے اس کے اوپر ظاہر اس کا احاطہ کیا ہی نہیں جا سکتا اس قدر مختصر وقت میں. تو چند پارٹیاں ہیں اس میں جو موجود ہیں, چند واقعات میں بتاؤں, اور پھر جو 2-3 شخصیات ہیں, خاص کر ایک شخصیت ہے آج کل آزادی مارچ میں, وہ ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں, شاہ ویس نورانی صاحب, اور لمحہ بلمحہ ہمیں مارچ کے حوالے سے اپڈیٹ بھی دیتے ہیں, ٹویٹس بھی کرتے ہیں, اور بلکہ میں نے ان کے چند ٹویٹس پڑھے کہ وہ باقاعدہ وزراء کو دھمکیاں بھی دیتے ہیں, ان کے چیلنج ایکسیپٹ کر رہے ہیں, ریاست کے چیلنج وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ آئے ہم تیار ہیں, اگر ریاست نے کوئی ایکشن لینا ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. تو یہ شاہ ویس نورانی صاحب ہیں, جمعیت علماء پاکستان سے ان کا تعلق ہے, اور یہ مولانا شاہ احمد نورانی مرحوم کے فرزند ہیں, بیٹے ہیں, سیکرٹری جنرل بھی ہے یہ ابھی جمعیت علماء پاکستان کے, یعنی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے نہیں ہیں, ان کی سیپریٹ ایک پارٹی ہے جمعیت علماء پاکستان کے نام سے, اور یہ فرزند ہے مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کے. تو میں آج یہ سوچ رہا تھا کہ ناظرین کو کچھ ماضی کے کچھ واقعات بھی بتا دوں, اور پھر میں نے جو شاہ ویس نورانی صاحب ہیں اور اسفندیار ولی صاحب ہیں ان سے چند سوال بھی کرنے ہیں. ٹھیک ہے, چند سوال بھی کرنے کہ ان کا سیاسی کردار کیا ہے, پہلے کیا رہا ہے اور آج کیا ہے. ٹھیک ہے, ظاہر ہے وہ کنیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ ماضی کے تسلسل سے, یعنی کہ وہ واقعات کو الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا. تو پہلے ایک واقعہ ہے, میں ناظرین کے سامنے ہمیشہ یہ کتاب پیش کرتا رہتا ہوں. یہ کتاب ہے اور لائن کٹ گئی, بڑی مستند کتاب ہے, یہ کوثر نیازی صاحب ہیں, اور یہ میں میرے خیال میں دوسری کی تیسری مرتبہ ناظرین کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ سب سے یعنی کہ ون آف دا اتھینٹک بکس, جو 1977 کی جو تحریک چلی تھی PNA کی بھٹو کے خلاف, اس حوالے سے لکھی گئی. ویسے تو بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں, لیکن یہ ایک مستند کتاب سمجھی جاتی ہے. تو اس کا پیج نمبر 34 ہے, یہ ناظرین خود پڑھ سکتے ہیں. ظاہر ہے میں اس کا جو ہے ایک ایک لفظ ناظرین کے سامنے نہیں پیش کر سکتا, لیکن میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ پیج نمبر 34 ہے. میں نے آج جیسے کہ آپ کو شروع میں کہا ہے کہ چند واقعات بتا کے اس کے بعد شاہ ویس نورانی صاحب سے میں چند سوالات پوچھوں گا, اور جو دوسری 1-2 پارٹیز ہیں گنے چنے, اس کے بعد نیکسٹ ویڈیوز میں اور پارٹیز کے جو مزید پارٹیاں رہ جائیں گی ان کے کردار پہ بات کریں گے. اچھا, ہوا کیا ہے, PNA کی تحریک تھی, 9 پارٹیاں تھیں, 9 ستارے اس وقت ان کو کہا جاتا تھا, 9 اسٹار, جو اس وقت ایک معروف اصطلاح تھی ان لوگوں کے لیے کہ PNA ایک الائنس تھا پولیٹیکل پارٹیز کا, 9 اسٹارز اس کو کہا جاتا تھا. اس میں مولانا شاہ احمد نورانی صاحب جو جمعیت علماء پاکستان کے تھے, اور آج ان کے جو فرزند ہیں شاہ ویس نورانی صاحب ہیں. اس کے علاوہ ANP بھی موجود تھی اس وقت, بیگم نسیم علی خان اور خان عبد الولی خان اس وقت موجود تھے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد جو ہیں وہ مفتی محمود صاحب بھی اس میں موجود تھے, اصغر خان صاحب بھی تھے, رفیق باجوہ ایڈوکیٹ وغیرہ بھی تھے, پروفیسر غفور, مولانا مودودی, یہ سارے 9 سٹارز تھے. لیکن میں جو ایک انٹرسٹنگ واقعہ بتانا چاہ رہا ہوں ناظرین کو آج, وہ یہ, اور پھر اس کے بعد اس واقعے کو کنیکٹ کرنا ہے آج کے حالات کے ساتھ, آج کے آزادی مارچ کے ساتھ. وہ واقعہ کیا ہے؟ کوثر نیازی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بھٹو نے انچارج بنایا تھا کہ جو PNA کی تحریک ہے اس کو میں ہینڈل کروں. چونکہ کوثر نیازی صاحب خود بھی ایک مولانا تھے, مولانا کوثر نیازی مولوی تھے, تو علماء کے مزاج سے اور ان کے نفسیات سے زیادہ واقف تھے, اور بھٹو کو ظاہر ہے ان علماء کے نفسیات یا مزاج سے زیادہ واقفیت نہیں تھی. تو اس لیے PNA میں جو علماء تھے ان کو ہینڈل کرنے کا اختیار ذوالفقار علی بھٹو نے مولانا کوثر نیازی کو دے دیا تھا. اس میں یہ پیج نمبر 34 ہے ناظرین, پیج نمبر 34 اس کتاب کا, مولانا کوثر نیازی صاحب کی کتاب جو ہے آن لائن کٹ گئی, اس کتاب کا بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے. اس میں یہ ہے کہ ایک دفعہ میں نے ایک جلسے میں چیلنج کر دیا, میں نے چیلنج کیا کہ اگر مولانا شاہ احمد نورانی صاحب
मौलाना मुफ्ती महमूद की इमामत में अगर बाजुमात नमाज अदा कर दें और फिर उस नमाज की कज़ा भी अदा न करें, तो आज इस जलसे में मैं ये ऐलान करता हूँ कि हम PNA के मुकाबले में पीपल्स पार्टी के तमाम उम्मीदवार बिठा देंगे इलेक्शन में। यानी ये किस कदर बड़ी ऑफर है। और शर्त चैलेंज सिर्फ क्या किया है कि मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब जो वालिद मोहतरम है शाह अवैस नूरानी साहब के, जो आजकल ट्विटर पे बहुत ज़्यादा अपडेट्स देते हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं आज़ादी मार्च के हवाले से, कि मौलाना शाह अहमद नूरानी सिर्फ नमाज अदा कर दे बाजुमात नमाज मौलाना मुफ्ती महमूद के इमामत में इक्तदा में, और उसके बाद जो है ना हम तमाम उम्मीदवार विड्रा कर देंगे पीपल्स पार्टी के PNA के मुकाबले में। ये बज़ाहिर एक छोटा सा चैलेंज था, लेकिन मौलाना कौसर नियाज़ी साहब चूँकि खुद मौलाना थे और उलमा के नफ्सियात से वाकिफ़ थे, मिजाज से वाकिफ़ थे, खैर होते होते मगरब को इब्न कासिम बाग है मुल्तान में, हुआ क्या, यानी आप देखें कि सियासत किस कदर बेरहम है। हुआ क्या कि मौलाना मुफ्ती महमूद ने रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना शाह अहमद नूरानी की इमामत में नमाज अदा कर दी मगरब की, और तासुर ये दिया कि जैसे हमने मौलाना कौसर नियाज़ी का चैलेंज कबूल कर लिया और उस पर अमल भी कर लिया है। फिर मौलाना कौसर नियाज़ी को जब ये मालूम हुआ तो उन्होंने दोबारा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मैंने जो ऐलान किया था, मैंने ऐलान ये नहीं किया कि मौलाना मुफ्ती महमूद शाह अहमद नूरानी मौलाना शाह अहमद नूरानी की इमामत में नमाज अदा करें। मैंने ऐलान ये किया था कि मौलाना शाह अहमद नूरानी मौलाना मुफ्ती महमूद की इमामत में नमाज अदा कर दें। तो मैं फिर भी अपनी इस बात पे आज भी कायम हूँ, अभी भी कायम हूँ कि हम तमाम पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं इलेक्शन में PNA के मुकाबले में वो विड्रा कर देंगे। ठीक है, तो भुट्टो ने मौलाना कौसर नियाज़ी साहब लिखते हैं इसी पेज पे 34 पे कि भुट्टो ने मुझे खूब गुस्सा किया और मुझे डांटा कि ये आपने क्या किया है, ये आप क्या कर रहे हैं, आपने इतना बड़ा चैलेंज दे दिया कि तमाम पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हम विड्रा कर देंगे। तो मैंने उनसे कहा कि भुट्टो साहब मैं खुद मौलवी हूँ और मैं इनके नफ्सियात को अच्छी तरह समझता हूँ, ये मामला आपने मुझ पर छोड़ दिया तो मुझे हैंडल करने दें। हुआ क्या कि उन्होंने मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब ने इतने बड़े ऑफर को भी कबूल नहीं किया और मौलाना मुफ्ती महमूद की इमामत में नमाज तब भी अदा नहीं की। यानी इतनी बड़ी ऑफर कि हम तमाम उम्मीदवार विड्रा कर देंगे। ठीक है, ये कितनी बड़ी ऑफर थी। तो यही मौलाना कौसर नियाज़ी साहब लिखते हैं कि 1-2 दिन बाद एयरपोर्ट में इत्तेफाकन मेरी मुलाकात हो गई मौलाना शाह अहमद नूरानी मरहूम से, और उन्होंने मुझे कहा कि जी ऐसे दोस्ताना और मुशफ़क़ाना, ठीक है, और बड़े प्यार भरे लहजे में कि कौसर नियाज़ी साहब आपने तो मेरी जो है ना दुखती रग पे हाथ रख दी है, आपको भी पता था कि मैं काम कभी नहीं करूँगा। ठीक है, ये एक वाक़या बताने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि आजकल शाह अवैस नूरानी साहब फर्जंद हैं, बेटे हैं मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब के। ठीक है, अब यानी कि शाह अवैस नूरानी के वालिद मोहतरम ने मौलाना फजल रहमान के वालिद मोहतरम की इमामत में नमाज अदा करने से इनकार कर दिया था और वो उसको जायज़ नहीं समझते थे, और ये बात उन्होंने अपने अमल से साबित की थी। आज उसी मौलाना शाह अहमद नूरानी के फर्जंद मौलाना मुफ्ती महमूद के फर्जंद को डिफेंड कर रहे हैं और लम्हा बलम्हा हमें अपडेट्स दे रहे हैं। तो मेरे इनसे कुछ सवाल हैं शाह अवैस नूरानी साहब, अगर ये वीडियो देख रहे हो और मेरा पैगाम कोई उन तक पहुंचा दें कि आपके वालिद ने मौलाना फजल रहमान के वालिद की इमामत में नमाज अदा नहीं की, गोया वो अमलन इस बात को जायज़ नहीं समझते थे। तो आपसे सवाल नंबर 1 ये है, क्या आपके वालिद ने जो काम नहीं किया, आप मौलाना फजल रहमान के इक्तदा में या इमामत में नमाज अदा करते हैं या नहीं करते, तो इसको जायज़ समझते हैं या नहीं समझते? सवाल नंबर 1, अगर आप जायज़ समझते हैं, आप ये समझते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब की इमामत में नमाज अदा की जा सकती है, तो आप अपने वालिद मोहतरम मौलाना शाह अहमद नूरानी के उस अमल की मजम्मत करेंगे कि उन्होंने मुफ्ती महमूद की इमामत में नमाज अदा न करके दुरुस्त इक़दाम किया था या गलत इक़दाम किया था? और तीसरा सवाल मेरा ये है कि आपके जो पैरोकार हैं जमीयत उलमा पाकिस्तान के, उनको आप क्या पैगाम देंगे कि वो आपके अमल की पैरवी करें या आपके वालिद के अमल की पैरवी करें? ये कन्फ्यूज़न भी अपने इन कारकुनों की भी दूर कर दें और हमारी भी दूर कर दें। इससे भी आगे चलते हैं, एक और बात बताता हूँ आपको। इसी किताब के और लाइन कट गई पेज नंबर 121 पे, चूँकि आपका सवाल ये था कि ये जो पार्टी इसमें मौजूद है तो उसके किरदार पे बात करें, तो एक की तो मैंने किरदार की बात बता दी आपको। ठीक है, अब ज़ाहिर जितना यहाँ हो सकता है उतना करेंगे। दूसरा ये कि पेज नंबर 121 है यहाँ। अगर आप इसी को कंक्लूड कर दें, नेक्स्ट हम अगली एपिसोड में कर दें, क्या कहते हैं आप? नहीं, मैं ज़रा एक वाक़या बता देता हूँ, ज़रा एक वाक़या बता देता हूँ, ज़रा ज़रूरी है वो पेज नंबर 121 है। पेज नंबर 121 में ये है कि
مولانا کوثر نیازی صاحب لکھتے ہیں کہ ہمیں یہ اطلاع مل چکی تھی, ہمیں یہ مصدقہ اطلاعات تھی, ہمارے پاس مصدقہ خبریں موجود تھیں کہ بیگم نسیم ولی خان, مولانا شاہ احمد نورانی اور اصغر خان, یہ 3-4 لوگ جو تھے یہ بھٹو کے ساتھ کسی بھی صورت مذاکرات کو کامیاب نہیں ہونے دے رہے تھے. یعنی بھٹو ظاہر ہے مذاکرات ہوتے رہے, وفود کا تبادلہ ہوتا رہا, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 7-7, 8-8 گھنٹے مذاکرات ہوتے رہے. اب پی این اے کے رہنماؤں کے درمیان اور بھٹو کے درمیان مختلف آپشنز ڈسکس ہوتے تھے. لیکن یہ جو بیگم نسیم ولی خان, اصغر خان اور مولانا شاہ احمد نورانی, یہ تینوں مذاکرات کے راستے میں رکاوٹ تھے, اور بار بار ان کا اصرار رہا کہ پی این اے والوں کو اب انتظار کر لینا چاہیے کہ بس کچھ عرصے بعد ہی مارشل لا لگ جائے گا. یعنی مذاکرات میں یہ طوالت چاہتے تھے, ڈیڈ لاک کس طرف لے جا رہے تھے مذاکرات کو, یہ 3-4 لوگ جو تھے جو میں نے نام بتائے آپ کو, کہ کسی طرح سے مذاکرات کامیاب نہ ہو اور مارشل لا لگ جائے. اب اس جو دوسرا واقعہ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں, اس کو کنیکٹ کریں آج کے واقعات سے. اس وقت تحریک کیا تھے, اس وقت موجود تھے مولانا شاہ احمد نورانی صاحب بھٹو کے خلاف تحریک میں. آج موجود ہے ان کے فرزند شاہ اویس نورانی صاحب جمعیت علماء پاکستان کے. اس وقت موجود تھے مولانا مفتی محمود صاحب, آج ان کے فرزند موجود ہے مولانا فضل الرحمان صاحب. اس وقت موجود تھے بیگم نسیم ولی خان. بیگم نسیم ولی خان بھی یعنی کہ وہ چاہ رہے تھے کہ مارشل لا لگ جائے. اس وقت موجود تھے بیگم نسیم ولی خان اور خان عبدالولی خان, اور آج ان کی اولاد ہے اسفندیار ولی. یعنی آپ دیکھ لیں, ٹھیک ہے, کیا کس طرح اگر آپ انالوجی کریٹ کر رہے ہیں, مماثلت کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس وقت کے حالات میں اور آج کل کے حالات میں, کہ اسفندیار ولی اس وقت بیگم نسیم ولی خان, آج مولانا فضل الرحمان اس وقت مولانا مفتی محمود, آج شاہ اویس نورانی اس وقت مولانا شاہ احمد نورانی, یعنی ان کے والدین تھے. آج اس کے ساتھ آپ ریزمبلنس کریٹ ذرا کریں. تو یہ تینوں یہ چاہتے تھے, تینوں مولانا مفتی محمود کو الگ کر کے اصغر خان, بیگم نسیم ولی خان اور مولانا شاہ احمد نورانی, خصوصاً میرا اسفندیار ولی اور شاہ اویس نورانی سے. اب یہ دوسرا سوال یہ ہے کہ اس وقت بھی بہانہ یہی الیکشن میں دھاندلی کا تھا, اور آج بھی بیانیہ وہی الیکشن میں دھاندلی کا ہے. وہ بھی یہی چاہ رہے تھے, ان کا اصرار یہی تھا کہ کسی طریقے سے مارشل لا لگ جائے تاکہ ہمیں مسند اقتدار تک پہنچا دیا جائے. تو آج میرا بھی آپ لوگوں سے یہی سوال ہے کہ کیا آپ اپنے والدین کے اسی کردار کو دہرانا چاہتے ہیں؟ آپ کے آزادی مارچ کا مقصد یہی ہے؟ آپ بھی حالات اس نہج پہ لانا چاہتے ہیں؟ اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم مارشل لا نہیں لگوانا چاہتے, یقیناً ان کا جواب یہی ہوگا, تو پھر آپ جو والدین کا جو کردار تھا اس وقت, ان دونوں کے والدین کا, مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کا اور بیگم نسیم ولی خان کا, کیا وہ اس پہ قوم سے معذرت کریں گے کہ انہوں نے غلط کیا تھا, انہوں نے درست نہیں کیا تھا؟ اور اگر وہ اپنے والدین کے وہ معذرت بھی نہیں کرتے اور ان کے اس عمل کی مذمت بھی نہیں کرتے, تو ایک مہربانی کر دیں, ایک احسان کر دیں ہم پہ کہ یہ راگ الاپنا چھوڑ دیں اسفندیار ولی صاحب بھی اور شاہ اویس نورانی صاحب بھی, کہ ہمارے بزرگوں نے, ہمارے آبا و اجداد نے, ہمارے والدین نے ہمیشہ سول بالادستی کی جنگ لڑی ہے. کیونکہ تاریخ کے بعض واقعات آپ کے اس دعوے کی نفی کرتے ہیں, اور یہ اس کتاب میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ جمشید انصاری آپ کا, اور میں آگے اسی پہ ہم جو ہے نا مزید ویڈیوز بھی اسی ٹاپک کو لے کے کریں گے, باقی تمام پارٹیز کے کردار پہ بھی. اس کے ساتھ ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے ایپیسوڈز ہم لے کے چلیں تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا. اللہ حافظ.